یہ وہی سیاہ ڈرائیونگ کیبن والا 10 ویلر ٹرک تھا جس کی تلاش میں میں صبح سے خوار ہو رہا تھا، جو بالآخر مجھے مل ہی گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس پنکچر والے کا شکریہ ادا کیا جس نے اپنے ٹھیک تجربے کی روشنی میں مجھے درست راہ سجائی تھی۔ میں نے چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر اطراف کا جائزہ لیا۔ اڈے پر رات کا سناٹا طاری تھا، چند ایک آوارہ کتے ادھر ادھر مٹر گشت کر رہے تھے۔ اسی وقت سڑک کی جانب سے 2 گاڑیوں کی تیز ہیڈ لائٹس ابھریں۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا اور ذرا سائیڈ پر ہو گیا۔ ایک کار اور دوسری جیپ تھی۔ کار کو تو دیکھتے ہی میں جیسے اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کار کو میں پہچان گیا تھا۔ یہ سرمئی رنگ کی ٹویوٹا پلاٹس تھی، چالا جی کے بھائی دراب جی کی گاڑی، جبکہ دوسری جیپ اس کے پیچھے تھی۔ اس میں اس کے مسلح گماشتے بیٹھے تھے۔ جیپ چونکہ بغیر ہوڈ کے تھی اور اس میں 4-5 افراد بیٹھے دور ہی سے نظر آ رہے تھے۔ البتہ کار کے اندر بیٹھے افراد کی تعداد کا اندازہ یہی ہو پایا کہ اس میں 3 آدمی تھے۔ تاریکی اور کچھ فاصلے کی وجہ سے میں ان کی شکلیں صحیح طور پر دیکھ نہیں پایا تھا، البتہ داراب جی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ کار میں ڈرائیور کے برابر والی نشست پر براجمان تھا۔ وہ دونوں گاڑیاں سڑک کی دوسری جانب بنے چھپر چائے خانے کی جانب مڑ گئی تھیں۔ دشمنوں کے گویا ایک پورے دستے کو یہاں موجود پا کر میرے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہو گئی تھیں۔ ان لوگوں کو یقیناً میرے سلسلے میں کوئی کلیو یا ایسا سراغ ملا ہوگا کہ انہیں میری یہاں آس پاس موجودگی کی اطلاع ملی ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ابھی ادھر ہی ذرا ٹھہرنے اور چائے وغیرہ پینے کے بعد آگے نکل جاتے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کسی طرح ان کے قریب پہنچ کر ان کی گفتگو سنی جائے۔ کام خطرناک اور رسکی تھا، اس پر ابھی میں غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک تیز سی مردانہ آواز پر میں چونک پڑا۔ آواز عقب سے ابھری تھی۔ کون ہو بھائی؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں پلٹا تو سامنے ہی ایک لمبا مگر چریرے جسم کا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ اور ایک ڈنڈا تھا۔ چانوں پر چادر، سر پر ٹوپی، چہرے پر گھنی مونچھیں اور ہلکی داڑھی تھی۔ اس کی عمر 35-40 سال معلوم ہوتی تھی۔ یہ شاید یہاں چوکیدار تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے بدستور استفسار طلب نظروں سے گھورتا رہا۔ کوئی جلد اپنا جواب چاہتا ہوں بھائی، میں ایک مسافر ہوں، بہت پریشان حال، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ مدد؟ کیسی مدد؟ وہ مجھے گھور کر سوالیہ انداز میں بولا۔ مجھے اس ٹرک کے ڈرائیور سے ملنا ہے۔ میں نے مطلوبہ ٹرک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، وہ جو ذرا پیچھے کی جانب کھڑا ہے نا، سیاہ رنگ کا۔ چوکیدار نے سرسری سی نظر اس ٹرک پر ڈالی، پھر اسی طرح شک بھری نظروں سے دوبارہ مجھے گھورتے ہوئے سوالیہ بولا، اس وقت سارے ڈرائیور سوئے پڑے ہیں، تم یہاں سے جاؤ، میں یہاں چوکیداری کرتا ہوں، کوئی گڑبڑ ہوئی تو کسی بھی الزام میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ اس کا لہجہ آخر میں درست ہو گیا۔ بھائی غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے ذرا نرم ہو کر کہا۔ میں نے بتایا نا، میں ایک پریشان حال مسافر ہوں، مجھے اس ٹرک کے ڈرائیور سے بہت ضروری کام ہے۔ اوے تارے، وہاں کیا کر رہا ہے؟ تیری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، آ جا جلدی۔ اچانک دائیں جانب لگے ایک چھپر تلے سے آواز ابھری۔ ہم دونوں نے بیک وقت اس طرف دیکھا۔ وہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ اینٹوں کے عارضی سے چولہے پر ایک شخص جس کی بڑی سی کیتلی اٹھا کر چارپائی کے قریب پڑے لکڑی کے اسٹول پر رکھ رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، تارے نامی اس چوکیدار نے مجھ سے کہا اور اسی جانب چل دیا۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ کون ہے؟ کیتلی والے نے تارے سے پوچھا۔ واگ بجھا چکا تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے، موسم اچھا تھا۔ کہتا ہے ایک ڈرائیور سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے اسے، آج صبح سے اس کی تلاش میں ہے، تارے نے اسے بتایا۔ کیتلی والے نے میری طرف دیکھا، پھر لکڑی کے اسٹول پر رکھی 2 پیالیوں میں سے چائے انڈیلتے ہوئے بولا، اس ڈرائیور کا کوئی نام تو ہوگا؟ نام بھی اسے معلوم نہیں اور کبھی اسے دیکھا بھی نہیں۔ تارا ہلکی طنزیہ مسکراہٹ سے میری طرف دیکھتے ہوئے کیتلی والے سے بولا، وہ سامنے والا ٹرک ہے نا، بس یہی اسے یاد ہے۔ اس نے آخر میں سیاہ کیبن والے ٹرک کی جانب اشارہ کیا۔ کیتلی والے نے اسی طرف دیکھا، پھر بولا، یہ تو چھیمے کا ٹرک ہے، وہ اس کے اندر ہی سو رہا ہے۔ اچھا، میرے منہ سے بے اختیار برآمد ہوا۔ وہ دونوں چائے پینے لگے اور میری جانب بھی تکنے لگے۔ آخر معاملہ کیا ہے صاحبو؟ کیتلی والے نے میری جانب دیکھ کر پوچھا۔ بالآخر میں نے انہیں بھی وہی آدھے سچ اور آدھے جھوٹ والی کہانی سنا دی جو پنکچر والے کو سنائی تھی۔ ادھر مجھے دوسری جانب دشمنوں کی موجودگی کی بھی فکر کھائے جا رہی تھی، مگر یہ کام بھی ضروری تھا۔ اوہ، یہ تو بڑا اوکھا معاملہ لگتا ہے، چوکیدار تارا بولا۔ اس کا لہجہ اور انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ جان بوجھ کر معاملے کو حساس اور پریشان کن بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اس پر کیتلی والے دوست نے ہنستے ہوئے اسے جھڑک دیا، اور تارے، یہ بیچارہ پہلے ہی پریشان ہے، کیوں اس نوجوان کو پریشان کرتا ہے؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے دوستانہ لہجے میں بولا، اور نوجوانہ ذرا صبر کر، چائے پی کر میں خود چھیمے کو ادھر ہی بلاتا ہوں، خود ہی تم پوچھ لینا۔ تمہارا بہت شکریہ بھائی، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں اس سے کہا۔
اس نے جلدی جلدی اپنی چائے ختم کی اور پیالی چھٹک کر کیتلی سے گرم گرم چائے دوبارہ اس میں انڈیل کر میری جانب بڑھا دی۔ لے پی، پریشان نہ ہو سنگی بیلی، میں بھی اسے لاتا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر ٹرک کی جانب بڑھ گیا۔ میں چائے پینے لگا۔ مجھے یہ نسبتاً چوکیدار سے زیادہ بھلا مانس لگا، یا پھر شاید چوکیدار اپنی ڈیوٹی کے ٹائم مجھ سے ایسا سلوک روا رکھے ہوئے تھا، کیونکہ ابھی تک اس نے مجھے کچھ خاص پریشان تو نہیں کیا تھا۔ چائے پیتے ہوئے میری نظریں اسی جانب اٹھی رہیں۔ میں نے دیکھا وہ بھلا مانس آدمی چاہ کیبن والے ٹرک کے قریب پہنچا۔ پہلے ٹرک کے دروازے پر ہتھڑ مار کر اسے بجایا اور ساتھ ہی آوازیں بھی دینے لگا، چیمے، اوے چیمے، ذرا باہر آ۔ ذرا دیر بعد ہی کیبن کا دروازہ کھلا۔ اکثر کسی ٹرک کی سیٹ کے عقب میں قدر اوپر سونے کے لیے ایک برتھ بنی ہوتی ہے۔ چیما شاید وہیں سو رہا تھا۔ چیما نامی وہ آدمی نیچے اتر کر اس بھلے مانس شخص سے ذرا دیر تک جمہائیاں لیتے ہوئے کچھ باتیں کرتا رہا۔ وہ بھلا آدمی جس کا نام بعد میں مجھے شکورہ معلوم ہوا، میری جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے کچھ بتاتا رہا۔ پھر وہ دونوں اسی طرف بڑھنے لگے۔ ڈرائیور بہت ہی دبلا پتلا اور درمیانے قد کا آدمی تھا۔ چہرہ لمبوترا اور جسم ڈھیلا ڈھالا تھا، حالانکہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس قدر دبلا پتلا آدمی بھلا اتنے بھاری بھرکم 10 ویلر ٹرک کو چلاتا کیسے ہوگا۔ وہ دونوں قریب آ چکے تھے۔ چوکیدار تارا چلا گیا تھا۔ اب چیما، شکورہ اور میں، ہم تین ہی رہ گئے تھے۔ شکورہ نے چیمے کو بھی چائے پیش کر دی۔ آدھی پیالی بچی تھی۔ چیما میری جانب عجیب عجیب نظروں سے گھورے جا رہا تھا اور ابھی تک مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں تھا۔ تاہم میں نے ہی پہل کرتے ہوئے اس سے ذرا سلام دعا کی اور اس کے آرام میں خلل پر معاذرت کرنے کے بعد اپنا مطمع نظر بیان کر دیا۔ مجھے اس کی کیفیات بھانپنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جو اس کے دروازے تھی کہ وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا، بلکہ اس کے ہاتھ میں تمی ہوئی چائے کی پیالی بھی تھوڑی لرزی تھی۔ کیا میرے ٹرک میں کوئی چوری سے سوار ہوا تھا؟ چیمے نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور میری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ اس کا جوابی رد عمل ہی ایسا تھا کہ اسے واقعی کچھ نہیں معلوم تھا، اور اب پتہ چلا تو اس کے جیسے فرشتے کوچ کر گئے تھے۔ وجہ ظاہر تھی کہ کوئی بھی ڈرائیور یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کے بار برداری والے ٹرک میں کوئی چوری چھپے سوار ہو جائے۔ اس میں چوری کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اور چل اسے چھوڑ، اب یہ بتا اس کڑی کو دیکھا تھا تو نے یا نہیں؟ شکورہ نے اسے ٹوک دیا۔ دیکھ لیتا تو ادھر ہی اس کی گردن نہ دبوچ لیتا۔ چیما مجھے تلخ نظروں سے گھورتے ہوئے شکورہ سے بولا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا کہ اسے اپنی پڑ گئی تھی۔ اوے شکورہ، اسے تو پکڑ کے رکھ، میں ذرا ایک فون کر کے پوچھ لوں کہ جو مال میں نے جاگیردار اللہ وسائے کے ڈیرے پر اتارا ہے وہ پورا ہے کہ نہیں۔ اور بیٹھ ادھر آرام ناڑ۔ شکورہ نے اسے لتاڑ دیا، اس کا بازو پکڑ کر چارپائی پر بٹھا دیا۔ اولا رہ ذرا، چوری کی ہوتی تو اب تک ڈیرے پر باں باں ہو چکی ہوتی۔ اب میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا، لیکن میں پھر بھی ضبط سے کام لے رہا تھا اور اس سے تحمل مگر کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے بولا، دیکھو شیما بھائی، نہ میں چور ہوں نہ میری بہن، وہ مصیبت کی ماری ہوئی تھی، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ تو مجھے بتاؤ گے کہ پھلا وسطی اور چک جھورا کے بعد تم کہاں کہاں رکے تھے؟ ابھی بتایا تو ہے، نظام کوٹ میں زمیندار اللہ وسایا کے ڈیرے پر۔ اس نے چاروں نے چار جواب دے دیا۔ ابھی تمہارا ٹرک خالی ہے؟ ہاں، وہاں کوئی نہیں۔ اللہ وسایا کا ڈیرا کتنی دور ہے یہاں سے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھے بتا دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اسی دوران چیمے نے ایک اور انکشاف کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ اللہ وسایا کے ڈیرے پر مال ان لوڈ کر رہا تھا تو اسے ڈالے کے اندر سے ایک زنانہ جوتی ملی تھی، جس پر اسے حیرت تو ہوئی تھی مگر اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے فوراً بے چینی سے اس سے وہ جوتی دکھانے کی درخواست کر ڈالی۔ وہ سستی دکھا رہا تھا مگر بھلا ہو شکورے کا۔ اس نے اسے وہ جوتی لانے کا کہا۔ چیما چلا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ ڈالے میں گیا اور جوتی اوپر سے ہی میری جانب پھینکی، جسے میں نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے کیچ کر لیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ جوتی کو ذرا روشنی میں کر بغور اس کا جائزہ لیا تو بری طرح چونک پڑا۔ راہیلہ کی جوتی میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میں نے شدید کرب تلے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ کوئی راہیلہ کوٹ نظام ہی میں کہیں موقع پا کر اتر گئی تھی، بالخصوص اس وقت جب ٹرک زمیندار اللہ وسایا کے ڈیرے پر ان لوڈ ہو رہا تھا۔ چیما بڑبڑاتا ہوا اپنے ٹرک کی جانب چلا تو میں نے شکورے سے کہا، شکور بھائی، کیا میں تھوڑی دیر اس منجی پر بیٹھ سکتا ہوں؟ اور باؤ جی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ضرور باؤ جی، شکورے نے فوراً دوستانہ محبت سے کہا اور میں اس بھلے مانس آدمی کا شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ میرا تو خیال ہے کہ تمہاری بہن ٹرک سے اتر کر اللہ وسایا کے ڈیرے پر ہی کہیں اتر گئی ہوگی اور پھر وہیں کہیں اس نے پناہ بھی لے لی ہوگی۔ شکورے نے مشورہ دیتے ہوئے مجھ سے کہا۔ جوتی والے معاملے پر اس نے بھی وہی اندازہ لگایا جو میرا تھا۔ میرا تو خیال ہے تو فوراً پولیس کو خبر کر دے، وہ بولا۔ اب میں سے کیا بتاتا کہ پولیس اور دشمنوں سے تو ہم خود بچتے بچاتے پھر رہے ہیں۔ تاہم میں نے اس کے مشورے اور اس کے حسن سلوک کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ تیری وڈی مہربانی یار۔ میں اٹھ کر سڑک کی طرف آ گیا۔
راہیلہ کا سراغ مل گیا تھا۔ وہ اللہ وسایا کے ڈیرے کے کہیں آس پاس ہی موجود تھی، مگر کہاں کس گھر میں پناہ لے رکھی تھی اس نے، اس کا مجھے پتہ چلانا باقی تھا۔ یہی میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ اس کا کہیں سے تو تقریباً ٹھیک سراغ ملا تھا مجھے۔ اسی وقت میرا دھیان ایک بار پھر دشمن کی ان دونوں گاڑیوں کی طرف چلا گیا جو مین روڈ سے اتر کر چھپر نما چائے خانے کی جانب مڑ گئی تھی۔ میرا ارادہ پہلے اس وقت رات کی تاریکی میں اندر آبادی کی جانب رخ کرنے کا تھا جو کھیتوں کے ایک وسیع سلسلے کے پار قائم تھی اور وہیں زمیندار اللہ وسایا کا ڈیرا تھا۔ لیکن اب چونکہ مجھے کسی حد تک تسلی ہو چکی تھی، اس لیے سوچا پہلے ضروری یہ تھا کہ دشمنوں کی یہاں آمد اور روانگی کے بارے میں تسلی کر لی جائے۔ یہ سوچ کر میں سڑک پار کر کے سامنے کے رخ پر آنے کے بجائے کچی پکی دیواروں کے عقب سے قدرے کچے میں جدھر ہینڈ پمپ، مسجد اور چھوٹی موٹی عمارتوں کی دیواریں قائم تھی، ان کی آڑ لیتا ہوا چائے خانے کے قریب آیا تو یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ کار تو غائب تھی مگر بغیر ہڈ والی جیپ ہنوز وہیں کھڑی نظر آئی۔ یہی نہیں، ہاتھے میں بچھی 2 چارپائیوں پر 4 افراد بھی بیٹھے دکھا دی گئے۔ وہ چائے پی چکے تھے اور اب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دونوں گاؤں تکیے رکھ کر پشت ٹکا رکھی تھی۔ مجھے ان میں گگل کی موجودگی کا خدشہ تھا مگر وہ نہیں تھا، جبکہ اس کا ساتھی منیرہ تو نادوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو چکا تھا اور گگل بری طرح زخمی۔ وہ یقیناً ابھی بستر علالت پر ہوگا، جس طرح اس کا گرو گھنٹال شالہ جی تھا، مگر اس کا چھوٹا بھائی داراب جی موت کے فرشتے کی طرح اپنے گماشتوں سمیت میری تلاش میں یہاں تک بھی آن پہنچا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ راجن پور نہ پہنچ جائے جدھر نادو اور فوزیہ تھی، اگرچہ میں نے دونوں کو ہی وہاں بھی محتاط رہنے کی سختی سے تاکید کر رکھی تھی۔ بختیاروں کو بھی اس سلسلے میں میں نے ہدایت دے رکھی تھی۔ یہ چاروں بے شک دراب جی کے گماشتے صحیح لیکن میرے دیکھے بھالے نہیں تھے، لیکن نہیں، میں غلطی پر تھا۔ 2 کی وجہ قطع میں پہچان کر اس بری طرح ٹھٹکا تھا کہ میرے رگوں میں گردش کرتا خون یکلخت جیسے تھم گیا۔ کوئی ایک سکتے کسی کیفیت تلے میں ان چاروں میں سے 2 اپنے جیسے نوجوان ٹائپ لڑکوں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ بھی بھلا بیٹھا کہ اگر ان کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو مجھے اس طرح اپنی طرف یک ٹھک گھورتا پا کر وہ چونک تو ضرور پڑتے، اگرچہ فوری طور پر وہ مجھے دونوں شناسا چہرے پہچاننے سے قاصر ہی رہتے۔ وہ دونوں سلیم چالیا اور راجو بوری تھے۔ ان دونوں خبیثوں کی ان کے ساتھ موجودگی نے میرے بدترین اندیشوں کی تصدیق کر ڈالی تھی کہ جرائم پیشہ تنظیم کے باعث اقبال اور چودھری جی برادران ایک ہی گٹھ جوڑ کے مالک تھے۔ دراب جی تو شاید کہیں نکل گیا تھا اور اپنے گماشتوں کو یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اب یہ لوگ کس نیت سے یہاں رکے تھے؟ سلیم چالیا اور راجو بوری کا کراچی سے یہاں پہنچ جانا معنی خیز تھا اور مجھے اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ کیوں آئے تھے۔ تاہم ان دونوں کو یہاں پا کر میرے لیے خطرات میں اضافہ ہی ہو سکتا تھا۔ تب میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یہ دونوں اب میرے سامنے آئے تو میں انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جنگ ہے تو جنگ ہی صحیح۔ رات اور لوگوں کی غیر موجودگی کے سبب میں ان کے قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا، ورنہ دیگر عام مقامی لوگ بھی ہوتے تو میں ان میں رل مل کر بیٹھ کر ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ یہ کام اب مجھے چھپ کر کرنا پڑ رہا تھا۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چھپرے کے بانس تلے ایک ایسی آڑ میں آ گیا جدھر سے کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑ سکتی تھی، اور میں ان کی بچھی ہوئی چارپائیوں کے قریب بھی پہنچ گیا تھا۔ ایک نے کھانستے ہوئے کہا، سویرا ہونے میں ابھی 2-1.5 گھنٹہ باقی ہے، کیوں نہ جب تک ایک پیالی چائے اور پراٹھا بنوا کر کھا لیا جائے۔ دوسرے نے اس کی تائید کر ڈالی اور ساتھ ہی بولا، ان دونوں سنگی ساتھیوں سے پوچھ لو کیا دل چاہ رہا ہے ان کا۔ اس کا اشارہ ساتھ بیٹھے سلیم چالیا اور راجو بوری کی طرف تھا، جو دوستوں کی مرضی لیکن سچی بات ہے اس وقت میرے دل و دماغ میں بس یہی سمایا ہوا ہے کہ سہراب کی ایک ذرا جھلک نظر آ جائے اور میں اس کا ادھر ہی قصہ پاک کر ڈالوں۔ سلیم چالیا کی آواز آخری جملہ ادا کرتے ہوئے ایک بھیڑیے جیسی ہراہٹ میں بدل گئی تھی۔ جب سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارا ازلی دشمن سہراب علی ادھر ہی کہیں موجود ہے، خود مجھے بھی چین نہیں مل رہا ہے۔ یہ راجو بوری تھا، اس کا لہجہ بھی مجھے آتش انتقام اور دشمنی کی آگ میں تپتا ہوا محسوس ہوا۔ ہمیں جیسے ہی باس نے بتایا کہ شالہ جی کا فون آیا تھا تو انہوں نے ہمیں فوراً صادقہ آباد روانہ کر دیا تھا۔ یہ سہراب لگتا ہے تم لوگوں کا بڑا ہی خطرناک دشمن ہے، دراب جی کے گماشتے نے پوچھا۔ خطرناک بھی اور غدار بھی، باس کا حکم ہے کہ اسے دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، سلیم چالیا ان سے کہہ رہا تھا۔ پر شالہ جی اور دراب جی تو سہراب کو زندہ پکڑنا چاہتے ہیں۔ بڑا لمبا حساب کتاب نکلتا ہے اس پر اپنے چودھری صاحبان کا، دوسرے گماشتے نے کہا۔ سلیم یا راجو نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تو پہلے والا گماشتہ بولا، ویسے ایک ہی بات ہے، اپنے چودھری برادران بھی اسے کہاں زندہ چھوڑیں گے، تڑپا کر اور ایک ایک بوٹی الگ کر دیں گے اس کی۔ سلیم چالیا کے منہ سے اتنا ہی نکلا، اتنے میں چائے والا آ گیا۔ اس کی باتیں سن کر میرے ہونٹوں پر زہری مسکراہٹ ابھری۔ تم دونوں کی اپنی موت تمہیں کراچی سے یہاں کھینچ لائی ہے میری جان، وقت جلد آنے والا ہے۔
मैं अंदर ही अंदर गजबनाक अंदाज में बुड़बुड़ा रहा था। यहाँ जितने भी रोड साइड होटल होते हैं, खा वो छप्पर ही हों, बेशतर रात गए तक खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रकों की आमदोरफ्त हर वक्त जारी रहती है और ड्राइवर हजरात यहाँ थोड़ी देर खाने पीने को रुकते हैं। इन्होंने बैरे को चाय पराठे तैयार करने का कहा। यार काशे, यहाँ की आबादी तो बहुत ही लगती है, कई बस्तियां और गांव मिले जुले हैं, आखिर हम इनको कहाँ तक और कब तक तलाश करेंगे? यही मैं भी सोच रहा था, दूसरे ने नीम ताईदी अंदाज में कहा। अब देखो ना, खुद छोटा चौधरी बस्ती कालार वाली और बस्ती कमाम तक गया है, वहां से वो फिर इधर का रुख करेंगे। जब तक हमें इन दोनों ससुरों का कोई ना कोई सुराग लगा लेना चाहिए। ओए, हमारे पास कोई जादू का चिराग थोड़ा ही है कि रगड़ेंगे और जिन बाबा हाजिर होकर हमें सब बता देगा। पहले वाले की तंजिया आवाज उभरी, पर अब छोटे चौधरी को इधर ही का सुराग लब्बा है, वो अब यहाँ पूरे इलाके को खंगाल कर ही छड्डेगा। इसी वक्त कहीं से आवारा कुत्तों की जोड़ी अटकलियां करती इस तरफ आ गई और मुझे देखकर वो भौंकना शुरू हो गए। मैं फौरन वहां से हट गया। मैं इनकी गुफ्तगू से बहुत सी बातों का अंदाजा लगा चुका था। बात वही थी जो मैं पहले ही दाराब जी को देखकर समझ चुका था कि इन्हें मेरी यहाँ कहीं मौजूदगी के पक्के शवाहिद मिल चुके थे, और अब मजीद इनकी बातों से मुझे यही अंदाजा हुआ कि इन लोगों का अभी कुछ दिन इधर ही डेरा डाले रहने और तलाश वगैरह का सिलसिला जारी रखने का इरादा है। बहरहाल ये मेरे लिए तशवीश की बात थी, क्योंकि ऐसे में जबकि राहिला की इधर मौजूदगी का मुझे सुराग भी मिल गया था, ये लोग भी यहाँ मंडलाते चले आए थे। गोया मैं या राहिला इन लोगों के हत्थे चढ़ सकते थे। यूं मैं एक तरह से दोहरी परेशानी का शिकार होने लगा था। राहिला को भी मुझे इसी जगह तलाश करना था और ये लोग भी इधर ही मौजूद थे। गोया बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। मैं अगरचे भेस बदल कर अपना चेहरा काफी हद तक तब्दील कर चुका था और फौरी तौर पर ये लोग मुझे पहचानने से कासिर भी थे, मगर जाहिर है ऐसा ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। मुझे सवेरा फैलने का इंतजार नहीं करना था, लिहाजा यही सोचकर मैं आखिर अंधेरे में आबादी की जानिब बढ़ गया। हर सू घूर तारीकी और दम बखुद सन्नाटे का राज था। रात के आखिरी पहर की भी अपनी असरारियत होती है और फिर दूर दराज देहात का ये नीम जंगली इलाका, इस पर मुस्तजाद खतरनाक और जानी दुश्मन भी सर पर आन पहुंचे थे। अब हर कदम मुझे फूंक फूंक कर रखना था। दुश्मनों को हमारी यहाँ मौजूदगी की भनक पड़ चुकी थी। ये कम तशवीशनाक बात नहीं थी। मैं खेतों के दरमियान बने बल खाते पगडंडी नुमा रास्ते पर चला जा रहा था। तारों भरे चमकते आसमान की रोशनी इतनी पड़ रही थी कि मुझे आगे बढ़ने में किसी दिक्कत का सामना नहीं था। रात के ऐसे पहर और वक्त में किसी आबादी का रुख करना अजीब जरूर था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी, वरना तो मैंने यही सोचा था कि सवेरा होते ही आबादी का रुख करूंगा। मगर अब दुश्मनों को सड़क की जानिब पाकर मैं वहां ज्यादा देर नहीं ठहर सकता था। वहां मेरा नजरों में आ जाने का खतरा मौजूद था। खेतों से होता हुआ एक आध मील पैदल चलते हुए बिल आखिर मैं आबादी में पहुंच गया। वो फुटने लगी थी, लोग बाग बेदार होने लगे थे। कच्चे पक्के घरों के सेंध से धुआं उठता दिखाई दिया। मोटरसाइकिलों पर दूध के कनस्तर लटकाए हुए चंद सवार गुजरे और मुझे देखकर देहात के रवायती माहौल के पेश नजर बाआवाज बुलंद अस्सलामु अलैकुम कहकर आगे बढ़ जाते। मैं भी जवाब दे देता। गधा गाड़ियां और बैलगाड़ियां भी दिखाई देने लगी थी। करीब कहीं मस्जिद में मुअज्जिन के आजान देने की रूह परवर आवाज गूंजने लगी। साथ ही चक्की की मखसूस रवायती आवाजें भी उभरी। अतराफ में कुछ कुछ सवेरा फैलने लगा था। नोदमीदा सफेदी लिए आसमान पर कहीं कहीं टिमटिमाते तारे अजीब और तिलिस्माती मंजर पेश कर रहे थे। खुशगवार सी नरम ठंडी हवा चल रही थी। गर्ज ये के सुबह बड़ी शतुमत के साथ बेदार होने लगी थी। गांव काफी घना था, यानी दरख्तों, जंगल, झाड़ियों और खेतों की भरमार नजर आती थी। पुख्ता नीम पुख्ता घरों की बेतरतीब के तारों के दरमियान में बल खाते कच्चे धूल उड़ाते कुछ तंग से रास्ते भी थे। मैं रवायती अंदाज की देहाती चादर को अच्छी तरह अपने कानों पर इस तरह डाल रखा था कि बवक्ते जरूरत दुश्मन नजर आते ही चेहरा छुपा सकूं। अगरचे मैंने अपना भेस बदल रखा था, फिर भी एहतियात का यही तकाजा था। पैंट शर्ट तो मैंने बख्तियार के घर पर ही छोड़ दी थी और उसकी जगह शलवार कमीज पहन ली थी, जो मेरे लंबे चौड़े वजूद पर भली लग रही थी।